أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. محبت کملی والے سے یہ جذبہ ہے سنو لوگو. یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. جو پلتے ہیں نبی کے پاک لنگر پر کبھی ان کی زبان میلی نہیں ہوتی. زمین لا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چل پیر سجن کل چلیے، رب سارے دکھڑے دور کرے. چل پیر سجن کل چلیے، رب سارے دکھڑے دور کرے. جنوں جگ سارا ٹھکراوے، میرا پیر سجن منظور کرے. چل پیر سجن کل چلیے، رب سارے دکھڑے دور کرے. کوئی رہندی نہ پریشانی ہے جدوں کردا سجن مہربانی ہے. کوئی رہندی نہ پریشانی ہے جدوں کردا سجن مہربانی ہے. پھر اٹھ دی اکھ مستانی ہے تے لکھاں دل کالے نورو نور کرے. چل پیر سجن کول چلیے، رب سارے دکھڑے دور کرے. جنوں جگ سارا ٹھکراوے، میرا پیر سجن منظور کرے. ریاست لیے ویلائی منگنے دا، ریاست لیے ویلائی منگنے دا. نالے اپنے آپ نو رنگنے دا، نالے اپنے آپ نو رنگنے دا. تے باچم گا کے پلا دیندائی جو جام صدا مسرور کرے. چل پیر سجن کول چلیے، رب سارے دکھڑے دور کرے. جنوں جگ سارا ٹھکراوے، میرا پیر سجن منظور کرے.
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین و الشاکرین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ دنیا کی کسی چیز میں دن رات ہم جتنی مرضی محنت کر لیں سکون کسی چیز میں نہیں ملے گا سوائے اللہ کے ذکر کے۔ اللہ پاک نے جب قرآن پاک میں بتا دیا ہے کہ بھئی صرف اور صرف اگر آپ دل کا سکون چاہتے ہیں تو میرا ذکر کریں، تو میرا اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس کا یہ جو ہے ہمارے مرشد مربی نے جو طریقہ بتایا ہے اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم نے خفی ذکر کرنا ہے۔ خفی ذکر کرنے سے یہ ہے کہ ہم دنیا کے کاروبار بھی کریں گے، بات چیت بھی کریں گے اور کسی کاروبار میں رکاوٹ بھی نہیں ہوگی، لیکن دل میں ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ہمارا دل ذکر کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کیوں کہ جو جسم ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ جو ہے وہ دل ہے، وہ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے جو وہ ہے دل، اور دل جب صاف ہوتا ہے تو جیسے جیسے صاف ہوتا جائے گا دل ذکر کرنے سے اسی طرح ہمارا نیکی کرنے کو جی کرے گا، اچھے کام کریں گے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے۔ تو جیسے حدیث قدسی میں ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے سیاہ رنگ کا دھبا اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو پھر وہ دھبا بڑا ہو جاتا ہے، لیکن اس دھبے کو صاف کرنے کے لیے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم کرتے ہیں وہ سارے جب ہم ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو جب اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو صاف کرتا رہے گا۔ جیسے جیسے ہمارا دل صاف ہوتا جائے گا ہمارا دل نیکی کرنے کو کرے گا۔ آج ہم دیکھیں کہ اس دور میں اگر ایک بندہ بیمار ہو جائے تو وہ جدھر بیٹھے گا ادھر ہی بتائے گا یار میں بیمار ہوں، میرا دل نہیں کرتا کہ میں کوئی چیز کھا سکوں، میرا منہ کوڑا ہے، میرے منہ کا ذائقہ نہیں ہے، مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، مجھے کوئی اچھا ڈاکٹر بتاؤ، میرے کوئی اچھا ڈاکٹر بتاؤ جو میرا علاج صحیح کر سکے۔ لیکن وہ کس کا؟ وہ جسم کا ڈاکٹر کا پوچھ رہا تھا۔ تو جسم کے اندر ایک روح بھی ہے، جو جسم کے اندر روح ہے تو روح جو ہوتی ہے وہ گناہوں سے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو دل کا شیشہ سیاہ ہو جاتا ہے تو اس سے روح بیمار ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے روح بیمار ہو جاتی ہے اس طرح بندے کا وہ روح نہیں کرتا نیک عمل کرنے کو۔ جیسے جیسے ہم اللہ کے ولیوں کی صحبت میں جائیں گے اللہ کا ذکر کریں گے، جتنا ہم زیادہ ذکر کریں گے اتنا فائدہ زیادہ ہوگا۔ جب فائدہ زیادہ ہوگا تو ہمارا دل جو روح ہے وہ اس کو بھی تازگی ملے گی، روح تازہ ہوتی جائے گی اور اس کو شفا ملتی جائے گی۔ جیسے جیسے روح کو شفا ملے گی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف گامزن ہوتی جائے گی اور ہمیں زیادہ سے زیادہ موقع ملے گا کہ ہم نیک عمل کریں اور نیکی کی طرف توجہ دیں۔ لیکن صرف اور صرف یہ کہتے ہیں کہ اچھا ڈاکٹر اور اچھا پیر، کوشش کرو کہ اچھے پیر کی تلاش میں۔ پیر تو ہر بندہ کہتا ہے کہ جی میرا فلانا پیر ہے، میرا فلانا پیر ہے، لیکن پیر وہ ہے جو بندے سے گناہ چھڑا دے۔ اگر ہم کام بھی یہ کرتے رہیں گناہ بھی نہ چھوڑیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پیر کا ہمارے اوپر ہماری نظر نہیں ہے۔ نظر اس وقت ہوگی جب ہم اپنی نظر ادھر رکھیں گے۔ نظر کب رکھیں گے؟ اپنے دل کا رخ اپنے مرشد کی طرف رکھیں گے۔ جب دل کا رخ مرشد کی طرف ہوگا تو ہمارے دل میں فیض آتا رہے گا۔ ہم نے صرف خیال رکھنا ہے کہ میرا دل ذکر کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اور میرے مرشد کے سینے سے فیض میرے دل میں آ رہا ہے۔ جیسے جیسے فیض آتا جائے گا اس کا نکھار آپ کے اوپر چڑھتا جائے گا، رنگ چڑھتا جائے گا۔ جیسے جیسے رنگ چڑھتا جائے گا آٹومیٹک کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ آج ہم نعرے مارتے ہیں کہ غلام ہے غلام ہے، رسول کے غلام ہے، تو غلام لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم غلام ہیں۔ غلام جو ہوتا ہے وہ خود ہی نظر آ جاتا ہے،
اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ٹھیک، نبی بھی ہمارا وہی ہے، قرآن بھی ہمارا وہی ہے، تو وہ بھی اسی نبی کے امتی تھے جس نبی کے ہم امتی ہیں، کہ جب ایک مدینے کی بازار میں ایک عورت کا تیل جو ہے سرسوں کا تیل گر جاتا ہے زمین پر تو زمین تیل پی جاتی ہے، اور وہ بی بی ادھر رونا شروع کر دیتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہوتے ہیں بازار میں تو کہتے ہیں عمر تیری زمین میرا تیل کھا گئی، تو آپ نے کہا بی بی رک جا، تیرا تیل ادھر ہی تمہیں ملے گا۔ اسی وقت اسی زمین کو حکم دیا کہ اے زمین جو تو نے اس کا تیل پیا ہے اس کو باہر نکال دے، تو اسی وقت زمین سے وہ تیل باہر آ گیا۔ جب تیل باہر آ گیا تو آپ نے کہا اس بی بی کو کہ بی بی جتنا تیرا گرا تھا اتنا اپنے اٹھا لے، زیادہ نہیں آپ نے اٹھانا، جتنا تیرا بنتا ہے اپنا اٹھا لے۔ تو اس دن جب ہم گئے تھے لاہور میں تو ادھر بھی جب تلاوت کلام پاک ہوئی تو وہ جو آیت تھی ترجمہ پڑھا تھا تو اس کا حضور سجن صاحب نے ہمیں یہی درس دیا تھا کہ اس کا جو ترجمہ بنتا ہے اس قرآن کی آیت کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس زمین کو اپنے نیک بندوں کو اس زمین کا وارث بنایا ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اس زمین کے وارث ہیں، ہے تو ہر چیز کا مالک اللہ، لیکن اللہ نے ان کو وارث بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے وہ وارث تھا، دیکھیں کہ انہوں نے تیل ادھر حکم دیا زمین کو، زمین نے تیل باہر نکال دیا تھا، لیکن کیا تھا نبی اس کا بھی وہی تھا، نبی آج ہمارا بھی وہی ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ ہم پیچھے چلے گئے، ہماری توجہ نہیں رہی ادھر، ہم اپنی نسبت قائم نہیں رکھ سکے۔ جیسے جیسے ہم اپنی محنت کریں گے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے آگے صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے ہمارے مرشد مربی کے سینے سے ہوتے ہوئے وہی فیض نبوی آتا ہے، اور اسی فیض نبوی کو آج حضور کے جدھر بھی خلفاء کرام ہیں وہ بانٹ رہے ہیں، اور اللہ پاک لوگوں کو شفا بھی دے رہا ہے۔ اللہ پاک دن دگنی رات چگنی ہمارے مرشد کو جو ہے لمبی زندگی دے، خضری عمر دے۔ آج اسی سلسلے میں آج ہم نے یہ چھوٹا سا پروگرام اپنے پیر و مرشد کے سالگرہ کے سلسلے میں اکاڑا میں کیا ہے کہ جو آج ہمارے مرشد ماشاءاللہ 60 سال کے ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو خضری حیاتی دے اور ہمارے سروں پہ کا سایہ قائم رکھے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی صاحب مل کر ہم دعا کرتے ہیں، اللہ پاک قبول کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک جو بھی کلمہ شریف ختم شریف جو بھی پڑھیا گیا یا اللہ پاک تیری بارگاہ پیش کرنے یا اللہ ساڈا پڑھیا سنیا قبول فرمائی، یا اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ ساڈے مرشد نو خضری حیاتی نصیب فرمائی، یا اللہ ساڈے مرشد دے خانوادے نو شاد آباد رکھی، یا اللہ ساڈے مرشد دے خلفاء کرام تے اپنا فضل و کرم اپنی رحمتاں نازل فرمائی، یا اللہ ساڈے مرشد دے فقیراں تے اپنا خصوصی فضل کرم اپنی رحمتاں نازل فرمائی، روحانی جسمانی بیماریاں دور فرمائی، تمام تنگیاں تکلیفاں دور فرمائی، یا اللہ صحت تندرستی عطا فرمائی، یا اللہ پاک ساڈے رزق چ برکت عطا فرمائی، یا اللہ جو بھی پریشانیاں یا اللہ دور فرمائی، یا اللہ قلبی ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائی، مرشد دی محبت نصیب فرمائی، اولیاء اللہ دی صحبت اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائی، 5 وقت نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائی، اچھا انسان بنن دی توفیق عطا فرمائی، اچھے اخلاق دا مالک بنائی، بزرگاں دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائی، والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ پاک اپنا فضل کرم اپنی رحمتاں نازل فرمائی، یا اللہ جو بھی ساتھی اس محفل شامل ہونے یا اللہ نے جو بھی تنگیاں تکلیفاں پریشانیاں یا اللہ دور فرمائی، یا اللہ نے نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ نیکی دے رستے چلن دی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرمائی، پاکستان دی مسلح فوج دی حفاظت فرمائی، یا اللہ جو بھی مسلمان
परेशान हाल ने जिस हालत में या अल्लाह उन्होंने परेशानियां दूर फरमाए। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को अच्छे हुक्मरान नसीब फरमाए। या अल्लाह पर मुल्क पाकिस्तान को अच्छे हुक्मरान नसीब फरमाए। या अल्लाह सानू अच्छे मुसलमान बनने की तौफीक ता फरमाए। या अल्लाह नेक अमल करने की तौफीक ता फरमाए। या अल्लाह सानू मौत की तैयारी करने की तौफीक ता फरमाए। या अल्लाह मरन लगे कलमा तैयबा नसीब फरमाए। वक्त नज़ा आसानियां पैदा फरमाए। आखिरत दी मंजिल आसान फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कटो जी है चूरी चूरी बिस्मिल्लाह करो जी। कटो जी सारे लाओ जी हाथ। सारे हाथ लाना हाथ ही लाना। चलो कटो जी हूँ कट्टे हो। कट लो तुम छोटे छोटे कट लो। अद्धा इत्थे करने अद्धा अंदर भेज देने। हाँ जी हाँ जी अपने अपने चमची ले लो। हाँ जी लेटा गुलकरा दी लोनी अपने चमची जाके खा लेगी भाई। ठीक है मेरे को ठीक है यार दा भेज अंदर सरकार लो आपा खा लांगे। ए ले बेटे उन्ना मुसीबत पे तेज रखना ले जो अद्धा तो इधर रख साढ़े लिए अद्धा उधर दे देने। ठीक हो गया ना उधर ले पहले पहले खाना फिर ले आओ यार ठहर जा एक एक चम्मच ले ले। अच्छा बिस्मिल्लाह डब्बा ले लो डब्बा ले लो 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 ले लो तुसी छान नहीं लेना बोतल है ले ले मेरा बोतल ले मेरा बोतल ले ऐसे बैठ जा लो छान नहीं लेना। लो जी लो लो अरे लो लो छान भी ले ले सुभान अल्लाह। अरे ये सस्ती दे नाट कटे बड़ा मरो कहगा रोटी ले आओ। ये जट असल